سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفید جزیرہ، مصنف نسیم حجازی۔ ایپیسوڈ 2، بادشاہ کے متلاشی۔ سفید جزیرے کا نیک دل بادشاہ وفات پا چکا تھا اور ملک کا وزیر اعظم چنگسن ایک انتہائی پریشان کن صورتحال کا سامنا کر رہا تھا۔ بادشاہ بے اولاد مرا تھا اور ملک کے 110 قبیلوں کے سردار نئے حکمران کے انتخاب کے متعلق اس کی وصیت سننے کے لیے محل کے اندر ایک وسیع ہال میں جمع تھے۔ تمام سرداروں کا یہ خیال تھا کہ مرنے والے نے ان میں سے کسی ایک کو اپنا جانشین منتخب کیا ہوگا، اور ہر سردار اپنے آپ کو دوسروں کی نسبت تاج و تخت کا زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ بادشاہ نے مرنے سے چند سال پہلے ہی اپنا وصیت نامہ چاندی کے ایک صندوقچی میں بند کر کے جزیرے کے مذہبی پیشوا کے پاس رکھ دیا تھا۔ مذہبی پیشوا نے یہ صندوقچی قبائلی سرداروں کے سامنے کھولی اور وصیت نامہ پڑھ کر سنایا۔ وصیت نامے کا مضمون تھا: میں ہوش و حواس سے اپنی رعایا کو وصیت کرتا ہوں کہ اگر میری موت اچانک آ جائے اور مجھے اپنا جانشین منتخب کرنے کا موقع نہ ملے تو یہ کام میرے وزیر اعظم کو سونپ دیا جائے۔ میں چنگسن سے زیادہ کسی اور کی بصیرت پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کا انتخاب میرے انتخاب سے بہتر ہوگا۔ مجھے افسوس ہے کہ چنگسن نہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور نہ کسی قبیلے کا سردار ہے، اور ملک کے رواج کے مطابق وہ میری جگہ نہیں لے سکتا، ورنہ میں یہ وصیت کرتا کہ میرے بعد اسے بادشاہ بنا دیا جائے۔ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ملک میں بادشاہت کے بجائے جمہوری طرز حکومت رائج کیا جائے، لیکن چونکہ میری رعایا ابھی تعلیمی لحاظ سے پسماندہ ہے اور صحیح جمہوری نظام رائج کرنے کے لیے انہیں ایک مدت تک سیاسی تربیت کی ضرورت ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بتدریج ایسی اصلاحات نافذ کی جائیں جو آگے چل کر جمہوری نظام کے نشو اور ارتقاء کے لیے مفید ثابت ہو۔ میری پہلی تجویز یہ ہے کہ میرا جانشین 3 سال سے زیادہ حکومت نہ کرے اور اسے صلاح مشورہ دینے کے لیے ایک نیشنل اسمبلی قائم کی جائے جو قبائلی سرداروں پر مشتمل ہو۔ 3 سال گزر جائیں تو میرا جانشین نیشنل اسمبلی سے مشورہ کرنے کے بعد ملک کی زمام کار کسی نئے حکمران کو سونپ دے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسمبلی کے ارکان ملک کا جمہوری آئین تیار کرتے رہیں، اور جب یہ آئین تیار ہو جائے تو ملک کا حکمران عوام کے ووٹوں سے منتخب کیا جائے۔ مکمل جمہوری آئین کے نافذ کرنے سے قبل میں ہر 3 سال ملک کے بادشاہ کو تبدیل کر دینا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ عوام حکومت کی تبدیلی کو ایک معمولی واقعہ سمجھنے کے عادی ہو جائیں اور کسی شخص کے دل میں دائمی حکومت کا شوق پیدا نہ ہو۔ وزیروں کے لیے کسی قبیلے کا سردار ہونا ضروری نہیں، بلکہ میری تو یہ خواہش ہے کہ وہ عوام میں سے لے جائیں۔ وصیت نامہ پڑھنے کے بعد مذہبی پیشوا نے سرداروں کی طرف متوجہ ہو کر کہا: معزز حضرات، ہمارے نیک دل حکمران نے یہ وصیت نامہ اپنی وفات سے 5 سال قبل لکھ کر میرے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے بعد ان کا یہ خیال تھا کہ وہ اپنی زندگی میں کسی موزوں آدمی کو اپنا جانشین مقرر کر جائیں۔ انہوں نے مجھے کئی بار یہ کہا تھا کہ وہ اس وصیت نامے میں چند تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اچانک حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث وہ اپنا کام ادھورا چھوڑ گئے۔ تاہم مجھے وزیر اعظم چنگسن کے تدبر اور دور اندیشی سے یہ توقع ہے کہ وہ اس نازک وقت میں آپ لوگوں کی صحیح رہنمائی کر سکیں گے۔ اس وصیت کے مطابق آپ سب حضرات نیشنل اسمبلی کے ممبر بنا دیے جائیں گے، اور مسٹر چنگسن، آپ کو بادشاہ تلاش کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ایک سردار نے اٹھ کر کہا: اب ہم وزیر اعظم کا فیصلہ سننا چاہتے ہیں۔ چنگسن اپنی کرسی سے اٹھا اور کچھ دیر پریشانی کی حالت میں سرداروں کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا سٹیج کی طرف بڑھا اور مذہبی پیشوا کے قریب کھڑا ہو گیا اور قدر توقف کے بعد بولا: حضرات، مجھ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔
اس لیے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھے کچھ دیر سوچنے کا موقع دیا جائے۔ ایک سردار نے اٹھ کر کہا، آپ کتنی دیر سوچنا چاہتے ہیں؟ چنگسن نے جواب دیا، مجھے کم از کم 3 دن چاہیے۔ دوسرے سردار نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے حکومت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، اس لیے اس مسئلے میں کسی لمبی سوچ بچار کی ضرورت نہیں۔ ایک اور سردار اٹھا، ہمارے بعض ساتھی آپ پر دباؤ ڈال کر غلط فیصلہ کروانے کی کوشش کریں گے، اس لیے آپ ابھی فیصلہ دے دیں۔ چنگسن نے کہا، حضرات، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرا فیصلہ کسی کے دباؤ کے تحت نہیں ہوگا، لیکن میں کوئی فیصلہ دینے سے پہلے اس مسئلے پر آپ کی رائے معلوم کر لینا چاہتا ہوں۔ اس کی آسان ترین صورت یہ ہے کہ آپ کاغذ کے پرزے پر ان آدمیوں کے نام لکھ دیں جنہیں آپ بادشاہت کے اہل سمجھتے ہیں۔ یہ تجویز پسند کی گئی اور قبائلی سردار کاغذ کے پرزے لکھ لکھ کر چنگسن کے حوالے کرنے لگے۔ چنگسن تمام کاغذ اکٹھے کرنے کے بعد ان کا مطالعہ کرنے کے لیے کرسی پر بیٹھ گیا۔ سب سے اوپر والے کاغذ پر ایک سردار کی یہ تحریر تھی، آپ جانتے ہیں کہ میرا قبیلہ سب سے بڑا ہے، اگر آپ نے میرے بجائے کسی اور کے حق میں فیصلہ دیا تو میں اسے اپنی توہین سمجھوں گا۔ دوسرے کاغذ پر یہ لکھا ہوا تھا، میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ہوں، اگر تم نے میرے حق میں فیصلہ نہ دیا تو تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ تیسرے سردار نے یہ دھمکی دی، میں تمہارا دوست ہوں، لیکن اگر تم نے میرے بجائے کسی اور کے سر پر تاج رکھا تو میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ چوتھے نے یہ پیشکش کی تھی، اگر تم مجھے بادشاہ بنا دو تو میں تمہیں $10 لاکھ بطور انعام دوں گا۔ ایک اور سردار نے یہ لکھا تھا کہ میرے قبیلے کے 1000 جانباز محل کے باہر کھڑے ہیں، اگر تم نے میرے بجائے کسی اور کے حق میں فیصلہ دے دیا تو وہ تمہاری بوٹیاں نوچ ڈالیں گے۔ اس طرح باقی سرداروں نے بھی اپنی پرچیوں پر مسٹر چنگسن کو طرح طرح کی دھمکیاں اور لالچ دینے کی کوشش کی تھی۔ چنگسن کو جان بچانے کی ایک ہی صورت نظر آئی، اس نے تمام پرچیاں اپنی جیب میں ڈال لیں اور اٹھ کر کہا، حضرات، مجھے افسوس ہے کہ آپ میں سے ایک سردار نے مجھے دھمکی دی ہے اور ایک نے رشوت کی پیشکش کی ہے، لیکن یہ قوم کی خوش قسمتی ہے کہ باقی تمام سردار ایک ایسے آدمی کو بادشاہ بنانے پر متفق ہیں جسے میں بھی انتہائی قابل احترام سمجھتا ہوں۔ اگر آپ حکم دیں تو میں ابھی اپنا فیصلہ سنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر آپ مجھے 3 دن کی مہلت دے دیتے ہیں تو یہ بہتر ہوگا۔ سرداروں کی مجلس پر سناٹا چھا گیا، پھر وہ ایک بعد دیگرے اٹھ کر احتجاج کرنے لگے، آپ کو اتنی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، اتنے نازک مسئلے پر سوچنے کے لیے 3 دن کافی نہیں، آپ کو کم از کم 1 ہفتہ سوچنا چاہیے۔ 3 دن بعد مسٹر چنگسن پھر ان سرداروں کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک کرسی تھی، کرسی کے آگے ایک میز پر جواہرات سے مرصع تاج پڑا ہوا تھا اور میز کے پاس ہی مذہبی پیشوا کھڑا تھا۔ چنگسن کا چہرہ اترا ہوا تھا، گزشتہ 3 دنوں میں اس تاج کے متعدد امیدواروں سے قتل کی دھمکیاں دے چکے تھے، چونکہ ہر سردار اپنی اپنی جگہ پر یہ خدشہ محسوس کرتا تھا کہ اس کے حریف مسٹر چنگسن کو ڈرا دھمکا کر یا کوئی لالچ دے کر اپنا کام نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے قریباً تمام سرداروں نے چنگسن کے مکان کے آس پاس اپنے جاسوسوں کا پہرا بٹھا رکھا تھا۔ چنگسن نے اس اجلاس سے 1 دن قبل بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن سرداروں کے آدمی اسے ہوائی اڈے سے گھیر کر واپس لائے تھے۔ بادشاہت کے تمام امیدوار اپنی جیبوں میں پستول ڈال کر آئے تھے اور چنگسن کو اس بات کا یقین تھا کہ جو ہی وہ کسی ایک آدمی کا نام لے گا، باقی 109 آدمی کسی توقع کے بغیر اس پر نشانہ بازی شروع کر دیں گے۔ محل سے باہر ہر قبیلے کے ہزاروں آدمی اپنے اپنے سرداروں کے حق میں مظاہرے کر رہے تھے۔ چنگسن نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، حضرات، پیشتر اس کے کہ میں اپنا فرض ادا کروں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب 2 زانو ہو کر اپنے خدا سے یہ دعا مانگیں کہ وہ اس نازک وقت میں ہماری رہنمائی کریں۔ حاضرین کو یہ تجویز پسند آئی اور وہ کرسیوں سے اتر کر 2 زانو ہو گئے۔ چنگسن نے گھٹنے ٹیک کر یہ دعا شروع کی، زمین و آسمان کے مالک، ہماری رہنمائی کر، ہمیں اتنا شعور دے کہ آج جو بادشاہ منتخب ہو ہم اس کی اطاعت کے لیے سر جھکا دیں، ہمیں اتنی عقل دے کہ ہم خانہ جنگی سے باز رہیں،
تو جانتا ہے کہ ان تمام سرداروں میں سے صرف ایک آدمی کو بادشاہ بنایا جا سکتا ہے، اس لیے ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح انتخاب کے لیے عقل اور سمجھ عطا کر، اور جو 109 آدمی ہمارا بادشاہ بننے کی سعادت سے محروم رہیں انہیں بھی اتنی عقل دے کہ وہ اس عاجز انسان پر اپنا غصہ نہ اتاریں جسے ہمارے سابق حکمران نے بادشاہ منتخب کرنے کا ناخوشگوار فریضہ سونپا ہے۔ اچانک کمرے سے باہر آدمیوں کا شور سنائی دیا اور چند آدمی اڑن تشتری کہتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے۔ حاضرین بدحواس ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، لیکن چنگسن نے اپنی دعا جاری رکھتے ہوئے کہا، پروردگار، اگر اس ملک کو خانہ جنگی کا خطرہ ہے تو اس اڑن تشتری پر کسی ایسے آدمی کو بھیج دے جو ہمیں خانہ جنگی سے بچا سکے۔ اچانک ایک زبردست دھماکہ سنائی دیا اور کوئی بھاری شے چھت توڑ کر چنگسن سے چند قدم دور آ گری۔ یہ برطانیہ کے گمشدہ راکٹ کا وہ حصہ تھا جس پر مسٹر جارج سوار تھے۔ حاضرین مجلس چند ثانیے سکتے کی حالت میں کھڑے رہے اور پھر اڑن تشتری کہتے ہوئے بھاگ نکلے۔ چھت کا کچھ حصہ چنگسن کے بالکل قریب گرا تھا، لیکن اس نے بھاگنے کی کوشش نہ کی۔ مذہبی پیشوا نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح بھاگنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن چنگسن کو دیکھ کر وہ رک گیا اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خدا نے آپ کی فریاد سن لی، کم از کم آج کے دن تو آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ راکٹ کے خول کے اندر ایک ہلکی سی گڑگڑاہٹ سنائی دی اور کوئی 7-8 فٹ اوپر ایک آہنی دروازہ آہستہ آہستہ اندر کی طرف کھلنے لگا۔ مذہبی پیشوا نے اس سہمی ہوئی آواز میں چنگسن سے مخاطب ہو کر کہا، آپ کو یقین ہے کہ ہمیں یہاں کھڑے رہنے میں کوئی خطرہ نہیں؟ چنگسن نے جواب دیا، مقدس باپ، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر یہ چیز قدرت کی مرضی سے آئی ہے تو ہمیں اسے ڈر کر نہیں بھاگنا چاہیے، صرف گرتے ہوئے ملبے سے بچنے کی کوشش کریں۔ راکٹ کا دروازہ کھلتے ہی ایک سیڑھی نمودار ہوئی اور آہستہ آہستہ ملبے کے ڈھیر کے ساتھ لگ گئی۔ سر جارج نے دروازے سے باہر جھانک کر دیکھا اور چند ثانیے تذبذب کے بعد لڑکھڑاتا ہوا سیڑھی سے نیچے اتر گیا اور ملتجی نگاہوں سے مسٹر چنگسن اور مذہبی پیشوا کی طرف دیکھنے لگا۔ اچانک چھت سے ایک بعد دیگرے چند بھاری بھاری سیلیں گری تھیں، لیکن سر جارج بال بچ گئے۔ مذہبی پیشوا نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کھینچتا ہوا سنہری کرسی کے قریب لے گیا۔ سر جارج نڈھال سا ہو کر کرسی پر گر پڑا۔ مذہبی پیشوا نے کسی توقف کے بغیر مرصع تاج اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دیا اور اس کے سامنے دو زانو ہو کر کہا، کسی نامعلوم دنیا سے آنے والے فرشتے، میں سفید جزیرے کے باشندوں کی طرف سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ چنگسن نے آگے بڑھ کر مذہبی پیشوا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مقدس باپ، آپ جلد بازی سے کام نہ لیں، ابھی میں نے آپ کو اس کے سر پر تاج رکھنے کا اختیار نہیں دیا تھا۔ مذہبی پیشوا نے کہا، آپ ناشکر گزار نہ بنیں، قدرت نے ایک انتہائی مشکل وقت میں آپ کی مدد کی ہے، اب انہیں بادشاہ بنانے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، میں ابھی عوام کو خوشخبری سناتا ہوں۔ ایک فوجی افسر ہال کے اندر داخل ہوئے اور اس نے اپنی بدحواسی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے چنگسن سے کہا، جناب، شہر کے لوگ محل کے اندر داخل ہو گئے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ اڑن تشتری مریخ سے آئی ہے، ہم بڑی مشکل سے انہیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہجوم کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، عوام اڑن تشتری کو دیکھنے کے لیے بے چین ہیں، قبائل کے سردار بھی ہال سے باہر کھڑے ہیں اور آپ کے متعلق بہت فکر مند ہیں، ان کا خیال ہے کہ آپ کو اڑن تشتری کی ریڈیائی شعاعوں نے جکڑ لیا ہے۔ چنگسن نے مذہبی پیشوا کی طرف متوجہ ہو کر کہا، مقدس باپ، ابھی ان کے سر سے تاج اتار لیجئے، مجھے ڈر ہے کہ اگر سرداروں کو یہ پتہ چل گیا تو وہ اس کی بوٹیاں نوچ ڈالیں گے۔ مذہبی پیشوا نے جواب دیا، تم فکر مند نہ ہو، اب کسی کو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی جرت نہیں ہوگی، میں جا کر ان کو خوشخبری دیتا ہوں کہ خدا نے اس ملک کو خانہ جنگی کی تباہی سے بچانے کے لیے مریخ یا کسی دوسرے سیارے سے ایک بادشاہ بھیج دیا ہے۔ مذہبی پیشوا یہ کہہ کر بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ چنگسن نے فوجی افسر کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم بھی جاؤ، اور ہاں، تمام دروازے بند کر کے ان پر مسلح آدمیوں کا پہرا بٹھا دو۔ افسر پریشانی اور اضطراب کی حالت میں مڑ مڑ کر سر جارج کی طرف دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔
چنگسن چند ثانیے خاموشی سے سر جارج کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، گڈ مارننگ۔ سر جارج نے بدحواس ہو کر کرسی سے اٹھتے ہوئے جواب دیا، گڈ مارننگ۔ تم انگریزی جانتے ہو؟ چنگسن نے کہا، تمہارا نام سر جارج ہے؟ جارج نے کہا، تم میرا نام بھی جانتے ہو؟ چنگسن نے کہا، ہاں میں تمہارے متعلق بہت کچھ جانتا ہوں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم انگلستان سے آئے ہو اور مریخ پر سفر کرنے کے لیے جو لاٹری نکالی گئی تھی وہ تمہارے نام نکلی تھی، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری دماغی حالت تسلی بخش نہیں ہے۔ لیکن یہ تمام باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوئیں؟ میں نے خود اس لاٹری کے 12 ٹکٹ خریدے تھے۔ لیکن وہ ٹکٹ مریخ پر کیسے پہنچ گئے؟ اور مریخ کے کسی باشندے کو مریخ کے سفر کی ٹکٹ خریدنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے وہ ٹکٹ ٹوکیو سے منگوائی تھی۔ خدا کے لیے میرے ساتھ مذاق نہ کیجیے، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے میرے لیے کیا سزا تجویز کی ہے؟ چنگسن نے کہا، کس بات کی سزا؟ سر جارج نے کہا، میں اجازت نامے کے بغیر تمہارے ملک میں آ گیا ہوں۔ تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن تم نے انگریزی کہاں سے سیکھی اور میرے متعلق اتنی معلومات کہاں سے حاصل کی؟ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے انگلستان میں پورے 4 برس تعلیم حاصل کی ہے۔ کیا مریخ پر بھی کوئی انگلستان ہے؟ چنگسن نے ہنستے ہوئے کہا، ارے تمہارا خیال ہے کہ تم مریخ پہنچ چکے ہو؟ جارج نے پریشان ہو کر کہا، آپ کا کیا خیال ہے؟ چنگسن نے کہا، تم اس وقت سفید جزیرے کے دارالحکومت میں ہو اور تمہارے نیچے سفید جزیرے کے بادشاہ کی کرسی ہے اور تمہارے سر پر سفید جزیرے کے بادشاہ کا تاج ہے۔ جارج نے کہا، سفید جزیرہ کون سے سیارے میں واقع ہے؟ چنگسن نے مسکرا کر کہا، سفید جزیرہ زمین پر واقع ہے۔ کون سی زمین؟ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے متعلق اس ڈاکٹر کی رائے بالکل درست تھی۔ کون سے ڈاکٹر کی رائے؟ وہی جس نے تمہارے دماغ کا آپریشن کیا تھا۔ خدا کے لیے میرے ساتھ صاف صاف بات کرو، میں نے کوئی بات غلط نہیں کہی۔ اب اگر تم چاہتے ہو تو میں پوری تشریح کر دیتا ہوں۔ چنگسن نے کہا، تمہارا راکٹ کوئی 1 مہینہ 10 دن لاپتہ رہنے کے بعد دوبارہ زمین پر آ گیا ہے۔ یہ ملک بحر الکاہل کا ایک جزیرہ ہے۔ میں تمہیں اس شاندار کارنامے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمہارا شکر گزار ہوں۔ وہ کس لیے؟ جارج نے استفسار کیا۔ اس پر چنگسن نے کہا، تم نے میری جان بچائی ہے۔ پھر جارج نے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ یہ چھت تمہارے سر پر نہیں گری؟ دیکھیے، میں اس معاملے میں بالکل بے بس تھا۔ نیچے اترتے وقت راکٹ کی رفتار زیادہ نہ تھی، اس کے پیراشوٹ کافی مضبوط تھے، لیکن اس کمرے کی چھت اتنا بوجھ برداشت نہ کر سکی۔ خدا کا شکر ہے کہ راکٹ کا زیادہ وزنی حصہ راستے میں علیحدہ ہو گیا تھا، لیکن مجھے ابھی تک یقین نہیں آتا کہ میں دوبارہ زمین پر پہنچ گیا ہوں۔ اس پر چنگسن نے کہا، تم نے جان بوجھ کر راکٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کیوں کی تھی؟ جارج نے کہا، مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میں نے کیا کیا تھا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں راکٹ کو توڑ کر باہر نکلنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ تھا۔ پھر نہ معلوم کتنی دیر میں بے ہوش رہنے کے بعد جب میں ٹرانسمیٹر کے ذریعے راکٹ اسٹیشن سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا تھا۔ ٹرانسمیٹر کے کئی پرزے ٹوٹے ہوئے تھے اور ان کی مرمت کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ چنگسن نے کہا، ٹرانسمیٹر کے پرزے کس نے توڑے؟ جارج نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ چنگسن نے کہا، اب میں تمہارے ساتھ چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میری جان خطرے میں ہے، لیکن اگر تم چاہو تو مجھے بچا سکتے ہو۔ جارج نے کہا، اس وقت میں صرف اپنی زندگی کے متعلق فکر مند ہوں۔ بہرحال اگر میں اپنے لیے کوئی خطرہ مول لیے بغیر تمہاری کوئی مدد کر سکا تو مجھے خوشی ہوگی۔ چنگسن ایک کرسی اٹھا کر جارج کے قریب بیٹھ گیا اور اس نے کسی توقف کے بغیر اپنا قصہ شروع کر دیا۔ جب چنگسن نے اپنی سرگزشت ختم کی تو مسٹر جارج نے کہا، تمہیں ایک بے بس انسان سے مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ چنگسن نے کہا، میں مذاق نہیں کرتا۔ اس پر جارج نے کہا، لیکن مجھے یہ تمام باتیں ناقابل یقین معلوم ہوتی ہیں۔ میں یہ کیسے مان سکتا ہوں کہ مجھے بادشاہ بنایا جا رہا ہے؟ اس پر چنگسن نے کہا،
آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے یقین ہے کہ جو تاج ہمارے مذہبی پیشوا نے آپ کے سر پر رکھ دیا ہے اسے بادشاہت کا کوئی دعوے دار اتارنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ قبائلی سردار جس قدر اقتدار کے بھوکے ہیں اسی قدر توہم پرست ہیں، اور ہمارے مذہبی پیشوا کو انہیں اس بات کا یقین دلانے میں دقت نہیں پیش آئے گی کہ آپ مریخ سے آئے ہوئے ہیں۔ ذاتی طور پر میری خواہش یہ تھی کہ اس ملک کی زمام کار کسی اچھے آدمی کو سونپی جائے، لیکن اب میں اس قوم کی تقدیر کے خلاف لڑنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ آپ کی دماغی حالت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر جارج نے کہا، براہ کرم آپ بار بار میری دماغی حالت کے متعلق تبصرہ نہ کریں، اور میں نے ابھی تک آپ سے یہ وعدہ بھی نہیں کیا کہ میں اس ملک کی حکومت کا بوجھ اٹھانے پر آمادہ ہو جاؤں گا۔ چنگسن نے کہا، مجھے یقین ہے کہ آپ خوشی سے یہ ذمہ داری قبول کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ جارج نے کہا، اگر میں یہ ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں تو بھی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے امراء اور عوام ایک ایسے اجنبی کو اپنا حکمران تسلیم کر لیں جس کے حسب و نسب اور عادات و خصائل کے متعلق انہیں قطعاً کوئی علم نہیں۔ چنگسن نے کہا، یہ لوگ عجوبہ ہیں۔ اگر انہیں یہ یقین ہو گیا کہ آپ مریخ سے آئے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو دیکھنے، آپ کے ساتھ بات کرنے یا آپ کو چھونے میں بھی فخر محسوس کریں گے۔ جارج نے کہا، اگر کسی کو یہ پتہ چل گیا کہ میں مریخ کے بجائے انگلستان سے آیا ہوں تو میرا انجام کیا ہوگا؟ چنگسن نے کہا، آپ مطمئن رہیں، مجھے یقین ہے کہ اس جزیرے میں میرے علاوہ صرف چند آدمیوں کو آپ کے حدود اربع کا علم ہوگا، اور ہماری عجوبہ پسند عوام ان باتوں پر کان نہیں دھریں گے۔ پھر اس سلسلے میں چند احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی جائیں گی۔ مثلاً آپ کا نام بدلا جا سکتا ہے۔ میں آپ کا نام جارج کے بجائے سائمن تجویز کرتا ہوں، یعنی سائمن قہر اللہ۔ لیکن نہیں، قہر اللہ ٹھیک نہیں، یہاں کئی لوگوں کو اس کے معنی معلوم ہوں گے، اس لیے آپ کو صرف کنگ سائمن کہا جائے گا۔ جارج نے کہا، مجھے اس نام پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں یہاں کون سی زبان میں بات کروں گا؟ چنگسن نے کہا، انگریزی میں۔ میرے لیے لوگوں کو یہ یقین دلانا مشکل نہیں ہوگا کہ مریخ کے ذہین اور ترقی یافتہ باشندے اپنی عجیب و غریب ایجادات کی مدد سے اہل زمین کی باتیں سن سکتے ہیں، اور وہ دنیا کے تمام مہذب ممالک کی زبانیں سیکھ چکے ہیں۔ جارج نے کہا، میں اپنی ادنا سی حیثیت میں بھی انسانیت کی خدمت کرنا ایک فرض سمجھتا ہوں، لیکن اتنی بڑی ذمہ داری قبول کرنے سے پہلے میرے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کے ملک کے مسائل کیا ہیں۔ چنگسن نے کہا، ہمارے ملک کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو ایک انصاف پسند اور نیک دل حکمران کے لیے کسی پریشانی کا باعث بنے۔ یہاں کے لوگ بہت امن پسند ہیں، اور اس کا ایک واضح ثبوت یہ ہے کہ ملک میں خانہ جنگی کے پیش نظر وہ آپ کو اپنا محافظ تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ اقتصادی لحاظ سے ہماری حالت بہت اچھی ہے، زمین بہت زرخیز ہے، اور غلہ اور پھل ہر سال ہماری ضرورت کے لیے وافر پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پڑوس کا جزیرہ، جسے ہم کالا جزیرہ کہتے ہیں، اپنے رقبے اور آبادی کے لحاظ سے ہمارے ملک کی نسبت بہت بڑا ہے، اور اس کے باشندے ہماری آزادی اور بقا کے بدترین دشمن ہیں، اور ہمیں اپنی مدافعت کے لیے ہر وقت چوکس رہنا پڑتا ہے۔ 4 سال قبل ہمارے ملک میں ان کے جاسوسوں کی ایک جماعت پکڑی گئی تھی، اور تحقیقات کرنے پر یہ معلوم ہوا تھا کہ ہمارے ملک کے بعض لوگ بھی ہمارے دشمنوں کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں۔ ہم کوئی 100 آدمی گرفتار کر کے قید خانے میں بھیج چکے ہیں، لیکن ابھی تک کئی ایسے غدار حکومت کی نگاہوں سے روپوش ہیں جو کسی خطرے کے وقت ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ آپ کا اہم ترین فرض یہ ہوگا کہ آپ سفید جزیرے کو دفاعی لحاظ سے ناقابل تسخیر بنا دیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں کے لوگوں کو آپ ناشکر گزار نہیں پائیں گے۔ سر جارج نے کہا، میں اس ملک کی حکومت کی ذمہ داری صرف خدمت خلق کے جذبے کے تحت قبول کروں گا، لیکن اس میدان میں کسی اہم کارنامے کے لیے 3 سال کی مدت ناکافی ہوگی۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر 3 سال گزرنے پر آپ کے سردار اور عوام مزید چند سال کے لیے میری خدمات کی ضرورت محسوس کریں تو یہ 3 سال والی شرط اڑائی جا سکے گی یا نہیں؟ چنگسن نے کہا، بظاہر یہ آسان بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ 3 سال کے عرصے میں عوام کو یہ احساس دلا دیں کہ مزید عرصے کے لیے بھی انہیں آپ کی خدمات کی ضرورت ہے تو ممکن ہے کہ عمرہ کی اسمبلی اس شرط میں ترمیم کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اب مجھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دیجیے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔
جارج نے کہا، مجھے کچھ دیر آرام کرنے کی سخت ضرورت ہے، آپ زیادہ دیر نہ لگائیں۔ چنگسن باہر نکل گیا اور جارج نے اٹھ کر ٹہلنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنا تاج اتارا اور اسے دیکھنے کے بعد دوبارہ سر پر رکھتے ہوئے کہا، سائمن، کنگ سائمن، ہز میجسٹی کنگ سائمن، سفید جزیرے کا بادشاہ، صرف 3 سال کے لیے مجھے یہ رواج بدلنا پڑے گا، لیکن یہ سب ایک مذاق معلوم ہوتا ہے۔ سر جارج کوئی آدھا گھنٹہ ٹہلنے کے بعد دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہال سے باہر ہجوم کے شور کے بجائے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے کسی کی تقریر سنائی دے رہی تھی، اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ہزاروں انسانوں کے نعرے سنائی دے رہے تھے۔ سر جارج کے لیے تقریر کرنے والے کی زبان ناقابل فہم تھی، اور پرجوش نعروں سے وہ صرف یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ سننے والے کسی بات پر انتہائی مسرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ قریباً 40 منٹ اور گزر گئے اور سر جارج نے اضطراب کی حالت میں اٹھ کر دوبارہ ٹہلنا شروع کر دیا۔ اسٹیج سے نیچے ہال کی دیواروں میں چند دریچے دکھائی دے رہے تھے، لیکن سر جارج کو آگے بڑھ کر باہر جھانکنے کی ضرورت نہ ہوئی۔ بالآخر چنگسن ہال میں داخل ہوا اور اس نے آگے بڑھ کر کہا، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اب تمام معاملات ٹھیک ہو چکے ہیں۔ مذہبی پیشوا نے عوام اور سرداروں کو یقین دلا دیا ہے کہ آپ مریخ سے تشریف لائے ہیں، اور مجھے ان کے سامنے جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ عوام کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ اگر میں سچ بولنے کی کوشش کرتا تو وہ مجھے قابل توجہ نہ سمجھتے۔ سرداروں نے آپ کا خیر مقدم کرنے کے لیے شامیانوں کا انتظام کیا تھا، لیکن اب سارا شہر محل کے اندر جمع ہو چکا ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سردار اسی ہال میں آپ کے سامنے حلف وفاداری اٹھائیں گے۔ اس کے بعد آپ باہر نکل کر تھوڑی دیر کے لیے عوام کو اپنے دیدار کا موقع دیں۔ میرے خیال میں آپ کو چند منٹ اور یہاں ٹہرانے میں کوئی خطرہ نہیں، چھت اس سے زیادہ نہیں گرے گی۔ مذہبی پیشوا نے سوچے سمجھے بغیر آپ کے سر پر تاج رکھ کر ہمیں کئی گھنٹے غیر ضروری رسومات ادا کرنے کی کوفت سے بچا لیا ہے۔ اب میں صرف ایک مختصر سی تقریر کروں گا، اس کے بعد آپ کچھ ارشاد فرمائیں گے اور پھر وفاداری کے حلف اٹھائیں گے۔ میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ آپ انگریزی جانتے ہیں، اور آج یہ لوگ ہر جھوٹی سچی بات تسلیم کرنے کے موڈ میں ہیں۔ لیجئے، وہ آ رہے ہیں، آپ اپنی کرسی پر بیٹھ جائیے، اور یاد رکھیے آپ کا نام سائمن ہے، جارج نہیں۔ قبائلی سردار پھولوں کے ہار لیے کمرے میں داخل ہونے لگے۔ وہ کرسیوں پر بیٹھ گئے اور چنگسن نے مقامی زبان میں ان کے ساتھ چند باتیں کرنے کے بعد انگریزی زبان میں مریخ سے آنے والے مہمان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، عالیجا، اگر آپ کی اجازت ہو تو اس اجلاس کی کارروائی شروع کی جائے۔ سر جارج نے اسبات میں سر ہلایا اور چنگسن نے حاضرین مجلس سے مخاطب ہو کر کہا، معزز حضرات، یہ ہمارے ملک کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے۔ آج قدرت نے ہمارے حال پر رحم کھا کر مریخ کے ایک باکمال انسان کو ہماری حکومت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ حاضرین نے زور زور سے تالیاں بجائیں اور چنگسن نے دوبارہ اپنی تقریر شروع کرتے ہوئے کہا، ہمارے سابق حکمران اپنی وصیت میں مجھے ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپ گئے تھے، اور میں نے صدقے دل سے یہ دعا کی تھی کہ میرے نگاہ انتخاب کسی ایسے شخص پر پڑے جو آپ کی بلند ترین توقعات پوری کر سکے۔ میری نگاہ میں آپ سب حضرات یکساں طور پر اس عظیم ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کی اہلیت رکھتے تھے، اور میرے لیے کسی ایک آدمی کے حق میں فیصلہ دینا مشکل تھا، لیکن میرے تذبذب کی اصل وجہ غالباً یہ تھی کہ قدرت پہلے ہی ایک باکمال انسان کو منتخب کر چکی تھی۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ مریخ کی زبان میں ہمارے معزز مہمان کا اسم گرامی بے حد پیچیدہ ہے، اور انہوں نے ہماری سہولت کے لیے سر سائمن کا نام پسند فرمایا ہے۔ آپ کو ان کے نام کے ساتھ سر کے لفظ سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے معزز مہمان فرماتے ہیں کہ یہ ان بے شمار خطابات کا نعم البدل ہے جو مریخ کی حکومت نے انہیں عطا کیے ہیں۔ اب یہ تاج اپنے سر پر رکھنے کے بعد سر سائمن اعلیٰ حضرت کنگ سائمن بن چکے ہیں، اور میں آپ سب کی طرف سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حاضرین نے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ تالیاں بجائیں۔ چنگسن نے کہا، آپ کو تعجب ہوگا کہ یہاں سے کروڑوں میل دور مریخ کے انتہائی ترقی یافتہ باشندے ہمارے پسماندہ ملک کے معاملات سے پوری طرح باخبر تھے۔ ہز میجسٹی اگر روس، امریکہ یا یورپ کے کسی ترقی یافتہ ملک میں تشریف لے جاتی تو وہاں بھی انہیں صدر یا وزیر اعظم کی کرسی پیش کی جاتی، لیکن ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے ملک کو اپنی توجہ کا مستحق سمجھا۔
میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ ہز میجسٹی مریخ کی بہت سی زبانوں کے علاوہ انگریزی زبان بھی جانتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مدتوں مغرب کے ترقی یافتہ ممالک کی ریڈیائی نشریات سنتے رہے ہیں، اور زندگی کے مختلف شعبوں میں اہل مریخ کی ترقی کے متعلق اعلیٰ حضرت نے جو باتیں مجھے بتائی ہیں وہ میری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ سابق بادشاہ کی وصیت کے مطابق ہز میجسٹی صرف 3 سال کے لیے سفید جزیرے کی حکومت کا کاروبار چلائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ یہ 3 سال کا عرصہ ہماری تاریخ کا سنہری زمانہ ہوگا، اور ہم اپنے محبوب حکمران کی قابلیت سے پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ جس طرح آسمان پر مریخ کی شہرت ہے، اسی طرح زمین پر ہمارے ملک کی شہرت ہوگی۔ میں نے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ہمیں اپنے بیرونی دشمنوں اور اندرونی غداروں سے ہر وقت خطرہ رہتا ہے، اور آپ نے ہمیں یہ اطمینان دلایا ہے کہ آپ غداروں پر کڑی نظر رکھیں گے، اور باہر سے کسی بڑی سے بڑی طاقت کو بھی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر کالے جزیرے کی حکومت نے کوئی شرارت کی تو مریخ کے سائنسدان اپنی عجیب و غریب ایجادات کی مدد سے چشم زدن میں کالے جزیرے کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ حاضرین کھڑے ہو کر تقریباً 2 منٹ تک تالیاں بجاتے رہے، اور اس کے بعد چنگسن کہنے لگا، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم کسی تاخیر کے بغیر اپنے نئے حکمران کی اطاعت قبول کر لیں اور انہیں حکومت کے مکمل اختیارات سونپ دیں۔ سب سے پہلے میں اپنے نئے بادشاہ کے سامنے وفاداری کا حلف اٹھانے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ چنگسن نے آگے بڑھ کر پھولوں کا ہار اعلیٰ حضرت کنگ سائمن کے گلے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ 2 زانو ہو کر حلف وفاداری اٹھایا۔ پھر قبائلی سرداروں نے ایک بعد دیگرے چنگسن کی تقلید کی اور اعلیٰ حضرت کو پھولوں سے لاد دیا۔ جب یہ رسم ختم ہوئی تو چنگسن نے کنگ سائمن کی طرف متوجہ ہو کر کہا، عالی جاں، 3 سال کے لیے آپ ہماری جان و مال اور ہماری عزت اور آزادی کے محافظ ہیں۔ آپ کو اپنی مرضی کے مطابق نئے وزراء نامزد کرنے کا پورا اختیار ہے، صرف رسمی طور پر نیشنل اسمبلی سے مشورہ کرنا ضروری ہوگا، اور میں صرف اس وقت تک کے لیے وزیر اعظم ہوں جب تک کہ حضور پر نور کسی نئے آدمی کو یہ ذمہ داری نہیں سونپ دیتے۔ اب نیشنل اسمبلی کے ارکان آپ کے ارشادات سننے کے لیے بےتاب ہیں، اور یہاں مختصر سی تقریر کے بعد آپ باہر نکل کر عوام کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں۔ کنگ سائمن پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھا اور اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ حاضرین کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے اور پھر آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرنے لگے۔ چنگسن نے آگے بڑھ کر دبی زبان میں کہا، عالی جاں، کیا بات ہے؟ حضور کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ سر سائمن نے جواب دیا، مجھے نیند آ رہی ہے اور میں نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کھایا۔ چنگسن نے کہا، عالی جاں، آپ انگریزی زبان میں مختصر سی تقریر کر دیں، میں اس کا ترجمہ سنا دوں گا۔ اس کے بعد ہم آپ کو آپ کے محل میں لے جائیں گے۔ باہر لوگوں کے سامنے آپ کو تقریر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور آپ کھانا کھانے کے بعد اطمینان سے سو جائیں۔ سر سائمن نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے تقریر شروع کی، اور چنگسن اس کے قریب کھڑے ہو کر مترجم کے فرائض انجام دینے لگا۔ مجھے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آپ کس حد تک سنجیدہ ہیں اور کس حد تک میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ درست ہے کہ آپ نے اس ملک کی حکومت مجھے سونپ دی ہے تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ انسانیت کی خدمت کا وہ ولولہ جس نے مجھے یہ ذمہ داری قبول کرنے پر آمادہ کر دیا ہے، آپ میں سے کم از کم اس قدر توانائی ضرور پیدا کر دے کہ آپ اپنے ناتواں کندھوں پر میرا بوجھ اٹھا سکیں۔ مجلس میں بعض انگریزی خواندہ لوگوں کو پریشان دیکھ کر چنگسن نے کہا، معزز حضرات، ہمارے محبوب حکمران یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنے ناتواں کندھوں پر اس ملک کی حکومت کا بوجھ اٹھایا ہے، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اس ملک کا ہر آدمی قوم کی اجتماعی بھلائی کے لیے پورے صدق و خلوص کے ساتھ ان سے تعاون کرے گا، یعنی جو بوجھ ان کے حصے میں آیا ہے اس کے اٹھانے کے لیے آپ سب حضرات یکساں بےتاب ہوں گے۔ اس پر حاضرین کی اکثریت نے تالیاں بجانی شروع کر دیں، اور انگریزی خواندہ حضرات اور زیادہ پریشانی کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ سر جارج نے کہا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرا دور حکومت نہ صرف آپ کے ملک کی تاریخ میں بلکہ ساری دنیا کی تاریخ میں یادگار رہے گا۔ میں حتی المقدور کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو اس ملک کے سابق حکمران کرتے رہے ہیں، اور ہر ایسا کام کروں گا جو اس ملک کے کسی حکمران کے حصے میں نہیں آیا تھا۔ آپ کی بہت سی باتیں میری سمجھ سے بالاتر ہیں،
لیکن آگے چل کر آپ کی قوت برداشت جواب نہ دے گئی تو میری ہر بات آپ کی سمجھ سے بالاتر ہوگی۔ آپ نے مجھے اس لیے پسند کیا ہے کہ میں مریخ سے آیا ہوں، اور میں اپنے قول اور فعل سے یہ ثابت کروں گا کہ میں روئے زمین کے ہر انسان سے مختلف ہوں۔ چنگسن نے انگریزی خواندہ حضرات کو اور زیادہ پریشان دیکھ کر ان فقروں کا یہ مفہوم بیان کیا۔ حضور پر نور یہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے دور حکومت کو ساری دنیا کے لیے ایک یادگار بنانے کی خاطر عام حکمرانوں کی روش پر چلنا پسند نہیں کریں گے، بلکہ وہ ایسے عظیم کام کریں گے جو اس ملک کے کسی سابق حکمران کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی محدود سمجھ کے باعث اعلیٰ حضرت کی تمام باتیں نہ سمجھ سکیں، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو اس بات کا احساس ہوتا جائے گا کہ آپ کی محدود ذہانت اس حکمران کی مصلحتوں اور حکمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتی جسے خدا نے مریخ سے یہاں بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر چنگسن سر جارج کی طرف متوجہ ہوا اور آگے جھک کر سرگوشی کے انداز میں بولا، خدا کے لیے ان لوگوں کے سامنے کوئی عقل کی بات کیجیے۔ میں نے غلط ترجمے سے انگریزی نہ جاننے والوں کو تو مطمئن کر دیا ہے، لیکن جو انگریزی جانتے ہیں وہ بہت پریشان ہو رہے ہیں۔ اگر آپ انگریزی میں کوئی معقول بات نہیں کر سکتے تو کسی ایسی زبان میں بات کیجیے جو ان سب لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہو، تاکہ میں اپنی مرضی کے مطابق کچھ بکتا رہوں۔ سر جارج نے کہا، میں ابھی تک یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ سب ایک مذاق ہے۔ چنگسن نے کہا، خدا کی قسم یہ ایک مذاق نہیں، مجھے آپ لوگوں کے سامنے ایک احمق ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ مجھے ڈر ہے کہ ہم دونوں کو پاگل خانے نہ بھیج دیا جائے۔ اگر تمہارے ملک میں کوئی پاگل خانہ ہے تو یہ بے وقوف یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کون بے وقوف؟ یہی جنہوں نے مجھے راکٹ سے نکال کر حکومت کی گدی پر بٹھا دیا ہے۔ چنگسن نے جھنجھلا کر کہا، خدا تمہیں غارت کرے، میرے ساتھ باتیں کرنے کے بجائے ان کی طرف توجہ دینے کی کوشش کرو، کچھ نہ کچھ بکتے رہو ورنہ ہم دونوں کی خیر نہیں۔ سر جارج نے کہا، تم بد زبانی سے کام لے رہے ہو، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر اس ملک کے حکمران کو کسی بد زبان آدمی کی زبان نوچ لینے کا اختیار ہوتا تو میں اس اختیار سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کرتا، لیکن اس مرتبہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اب میں کچھ دیر بے معنی آوازیں نکالتا رہوں گا اور تم ان گدھوں سے کہہ سکتے ہو کہ میں مریخ کی زبان میں باتیں کر رہا ہوں۔ چنگسن نے حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر کہا، حضرات، ہمارے قابل صد احترام حکمران نے انگریزی زبان مریخ پر رہ کر سیکھی ہے، لیکن زمین پر پہلی مرتبہ اس زبان میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہیں اس بات کا احساس ہوا ہے کہ وہ اس زبان میں صحیح طور پر اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے، اس لیے اب وہ مریخ کی زبان میں آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں گے۔ مغرب کے سائنسدانوں نے مریخ کے ترقی یافتہ انسانوں کی نشریات سننے کے بعد وہاں کی زمین کی ایک ڈکشنری تیار کی ہے۔ جب میں یورپ گیا تھا تو مجھے اس ڈکشنری سے استفادہ کا موقع ملا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر حضور پرنور نے زیادہ فصاحت و بلاغت سے کام نہ لیا تو میں آپ کے سامنے ان کی باتوں کا مفہوم پیش کر سکوں گا۔ حاضرین نے پھر تالیاں بجائیں اور اس کے بعد کنگ سائمن کوئی 10 منٹ تک اپنے منہ سے ایسی آوازیں اور ایسے الفاظ نکالتا رہا جو اہل زمین کے کانوں کے لیے غیر مانوس تھے۔ سامعین کی یہ حالت تھی کہ جب وہ کبھی بھی زیادہ جوش و خروش کے ساتھ بولتا تھا تو تالیاں بجانا شروع کر دیتے۔ جب اس نے اپنی تقریر ختم کی تو چنگسن نے کہا، معزز حضرات، میری ناقص عقل کے مطابق حضور والا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے مریخ کے ایک مسافر کو اپنی خدمت کا موقع دیا ہے، اور ہم صدقے دل سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہم آپ کی فلاح و ترقی کے منصوبے سوچتے رہیں گے۔ آج سے اعلیٰ حضرت کنگ سائمن کے حصے کی تمام خوشیاں تمہارے لیے ہوں گی اور تمہارے حصے کا ہر غم ان کے لیے ہوگا۔ ملک کی ہر بستی اور ہر شہر میں اسکول، کالج اور ہسپتال کھولے جائیں گے۔ اشیاء خوردنی اس قدر ارزاں کر دی جائیں گی کہ ملک کا غریب ترین آدمی بھی اپنے آپ کو خوشحال سمجھے گا۔ فصل کی پیداوار کے لیے دریاؤں پر بند باندھ دیے جائیں گے، نہریں کھودی جائیں گی، اور چند سال کے اندر اندر ملک میں اتنے باغات ہو جائیں گے کہ پانی پینے والے لوگ پھلوں کے رس سے اپنی پیاس بجھایا کریں گے۔ نااہل اور بددیانت عمال کی گوشمالی کی جائے گی، سماج دشمن عناصر کی بیخ کنی کی جائے گی، ملک کی آزادی کے دشمن اور غداروں کو برسر عام پھانسیاں دی جائیں گی، کالے جزیرے کی حکومت کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ مختصراً یہ کہ 3 سال بعد جب ہمارے یہ محسن ہمیں خیر بات کہیں گے
تو اس ملک کا ہر بچہ، ہر جوان اور ہر بوڑھا تشکر کے آنسوؤں سے انہیں خدا حافظ کہے گا۔ اب ہمارے قابل صد احترام مہمان کو آرام کی ضرورت ہے، اس لیے دربار برخاست ہوتا ہے۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ محل سے باہر ہمارے عوام ان کے دیدار کے لیے بے چین ہیں، لیکن آپ باہر نکل کر انہیں سمجھائیں کہ انہیں معزز مہمان کو دیکھنے اور ان کی تقریر سننے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ مریخ کی زبان میں جو تقریر انہوں نے فرمائی ہے وہ تھوڑی دیر تک ریڈیو پر نشر کر دی جائے گی۔